شب برات میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تمام لوگوں کی خالی جولیوں کو بھر دیا جاتا ہے، ہر ایک انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے، ہر ایک انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن 6 بدبخت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عمل قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ الغرض کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے دنیا والو، اے میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ آج رات میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی رحم چاہنے والا؟ آج رات میں ان پر رحم کروں۔ ہے کوئی غریب انسان؟ ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا؟ میں آج رات اس کو اتنا دوں کہ اسے مالا مال بنا دوں، اسے امیر تر امیر بنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب برات یہ وہ ببرکت رات ہے، اسی رات میں ہی اس سال کے اندر جو جو پیدا ہوگا اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی سال میں جو جو مرتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اس سال کے اندر کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کس سے کتنا رزق واپس لینا ہے کہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، آقا وہ 6 بدبخت انسان کون کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، پہلا مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے آگے جھکنے والا، غیر کو سجدہ کرنے والا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے آگے جا کر بھیک مانگنے والا، جولی پھیلانے والا۔ یہ وہ شخص ہے جو مشرک ہے، شرک کر رہا ہے۔ جب سے ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑا، جب سے ہم نے اللہ سے منہ پھیر لیا، ہم ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ آج جب قوم کے نوجوان کو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ملتی ہے یا کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے تو چودھری کے دروازے پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ او بندے، یہی تیرے مسئلے حل کریں گے جو خود مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ تیری خالی جولی بھریں گے جو خود بیچارے بیکاری ہیں، جو خود مانگنے والے ہیں؟ نہ بندے نہ، جب کوئی دکھ آئے، درد آئے، تکلیفیں آئیں تو تکیے پر رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں۔ کسی اور کے دروازے پر جانے سے بہتر ہے اللہ کی چوکھٹ پر آ جایا کریں۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ فرمایا، جو خدا کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جھکتا ہے نا، اور کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا نظر آتا ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کی اللہ تعالیٰ نہ تو دعا قبول کرتا ہے اور نہ ہی کوئی عمل قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا انسان بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا۔ فرمایا، میرے صحابہ، بغض سے بچنا، حسد سے بچنا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یہ 2 چیزیں اتنی خطرناک ہیں جو ہمارے دین کو اجاڑ کر رکھ دیں گی، تمہارے سینے کو ایمان سے خالی کر دیں گی، تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے نفرت کی، بغض کیا، حسد کیا، جو شخص بغض جیسی بیماری کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ فرمایا، تیسرا، رشتے ناطے توڑنے والا شخص، لوگوں کو دکھ دینے والا شخص، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جس کی آخرت میں سزا تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا میں ان 2 گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ پوچھا گیا، آقا وہ 2 گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، 1 زنا، جو شخص زنا کرتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی ان آنکھوں سے اپنی فیملی کے کسی افراد کو زنا میں مبتلا نہیں دیکھے گا، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا نہیں دیکھے گا۔ فرمایا، دوسرا، قطع رحمی کرنے والا شخص۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں
جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی ملتی ہے۔ فرمایا چوتھا تکبر کرنے والا شخص۔ فرمایا تکبر اللہ پاک کی چادر ہے۔ فرمایا جو اللہ پاک کی چادر پکڑتا ہے، اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، تو اللہ پاک اسے خاک میں ملا دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو انسان اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ سے ٹکر لیتا ہے، انسان بہت ہی لاغر پیدا ہوتا ہے، انسان بہت ہی کمزور پیدا ہوتا ہے، لیکن طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ 2 دن کی طاقت ملتی ہی کیا ہے؟ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے۔ 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے نا تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے۔ جب تو دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا؟ خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ فرمایا 5واں والدین کا نافرمان، جو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور 6واں انسان جو شراب پینے کا عادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بنانے والا، شراب ایجاد کرنے والا، دکان پر لے کر آنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، دینے والا اور لینے والا، ان تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ خدا کی لعنت سے بچنا۔ فرمایا شب برات شبان کی 15ویں کو ہر ایک انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر ایک انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر یہ 6 بدبخت لوگ جن کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں مالک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔